سورہ احزاب کی آیت نمبر 52۔ لا يحل لك النساء من بعد، ان کے علاوہ آپ کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عورتیں حلال نہیں ہیں۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ آپ ان بیویوں کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو تعجب میں ڈالے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں مگر وہ عورتیں حلال ہیں جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی آپ کی باندیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو ہے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی آیتوں میں یہ بات گزر چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا، اگر وہ چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اگر چاہیں تو آپ سے علیحدہ ہو جائیں۔ جب ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا تھا ہمیں جو ہے یہ آسائش دیں، ہمارے لیے جو ہے نا آپ معاش کے اندر، کھانے پینے میں، خرچے کے اندر کشادگی کریں، ہمیں زیادہ دیا کریں، کام ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ ان سے فرما دیں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، اگر دنیا چاہتی ہو تو الگ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اختیار کی۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک بدلہ دنیاوی ملا، وہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آپ ان بیویوں کے علاوہ آپ اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، اب یہی آپ کی بیویاں رہیں گی، جو اتنی وفادار وفا شعار بیویاں ہیں جنہوں نے آپ کو ترجیح دی ہے۔ اگر آپ ان کے بدلے میں بھی کسی اور کو نہیں لا سکتے، یہ نہیں کہ کسی ایک کو چھوڑ دیں اور کوئی اور اگر آپ کو اس کا حسن اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو لے آئیں۔ ہاں لونڈیوں اور کنیزوں کی اور بات ہے۔ اس کے بعد پھر رب العالمین نے یہ تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی اور نکاح کی اجازت دے دی۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تنگی پھر ختم کر دی اور فرمایا آپ کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کوئی نکاح خود سے نہیں کیا۔ اس حرج اور تنگی کے اٹھانے میں اور پھر عمل کے نہ ہونے میں بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی اپنی بیویوں پر رہے۔ آپ نے کا یہ احسان کیا تھا اپنی بیویوں پر کہ آپ کو اللہ نے اجازت دی تھی آپ اور نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے زیادہ نکاح نہیں کیا، اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور عورتیں بھی حلال کر دی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو بیویاں پہلے سے تھیں 11 وہی آپ کی بیویاں اب رہیں گی اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی تھی۔ ترمذی نسائی کی حدیث ہے۔ یہی بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حلال کرنے والی یہ آیت ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ان میں سے کسی بیوی کو موقوف کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو اختیار کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، تو یعنی ان میں سے کسی کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اوروں کو لا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔
اس آیت کی ایک اور معنی بھی بہت سے حضرات سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں کا ذکر اس سے پہلے ہے اس کے علاوہ حلال نہیں ہے، جن میں یہ صفتیں ہوں وہ ان کے علاوہ بھی حلال ہیں۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں اگر وہ آپ کی موجودگی میں انتقال کر جاتیں تو آپ اور عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تھے پھر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت کے تحت تو یہی فرما رہے ہیں نا، ان بیویوں کے علاوہ حلال نہیں ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ زندگی میں ساری فوت ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی نکاح کرنے کی؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمائے یہ کیوں؟ تو سائل نے لا یحل لک النساء یہ والی آیت پڑھی۔ یہ سن کر ابی نے فرمایا اس آیت کا مطلب تو یہ عورتوں کی جو قسمیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے جو موجودہ بیویاں آپ کی ہیں ان کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں کن سے؟ چچا کی بیٹیوں سے، پھپھی کی بیٹیوں سے، ماموں کی بیٹیوں سے، خالوں کی بیٹیوں سے، اور جو عورت اپنی ذات آپ کو ہبہ کر دے اس سے، اور آپ کی باندیاں جو ہیں یہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سوائے ان مہاجرات مومنان کے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کی آپ کو ممانعت کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں صرف ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، جو ہجرت کر کے نہیں آئی جب مسلمان آئے ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ غیر مسلم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی ایمان کے بعد جو کفر کرے گا اس کے عمل غارت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے آپ چچا کی بیٹیوں سے، پھپھی کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، ماموں کی بیٹیوں سے ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں ان کے سوا ہر قسم کی عورتیں خواہ مسلمان ہوں، یہودیاں ہوں، نصرانیاں ہوں، سب حرام ہیں۔ ابو صالح فرماتے ہیں اعرابیہ اور انجان عورتوں سے نکاح کرنے سے آپ کو روک دیا گیا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انجان عورتیں ہیں نا جن کو آپ جانتے نہیں ہیں کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور اعرابی عورتیں جو گاؤں دیہات کی ہیں ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو عورتیں حلال تھیں ان میں سے اگر چاہیں سینکڑوں کر لیں یہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، ان میں سے چاہے سینکڑوں سے نکاح کر لیں۔ الغرض آیت عام ہے ان عورتوں کو جو آپ کے گھر میں تھیں اور ان عورتوں کو جن کی اقسام پہلے بیان ہوگی سب کو شامل ہے۔ ایک بات رہ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حفصہ کو طلاق کیوں دی تھی؟ طلاق دے دی تھی، پھر ان سے رجوع کر لیا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دی تھی پھر رجوع کر لیا تھا، تاکہ یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حکمت ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کی امت میں سے کوئی اپنی بیوی کو نعوذ باللہ طلاق اگر ایک آدھ دے دیتا ہے تو اس کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے یہ بات، کیونکہ ایک حکم تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے گناہ ہوتا ہے، بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سودا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں۔ ان کو بات پتہ چل گئی کہ حضور اس طرح چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی نہ مرتے دم تک رہنا چاہتی ہوں اور جنت میں بھی بننا چاہتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں آپ بے شک جو ہے نا میرے پاس نہ تشریف لایا کریں، جس دن میری باری ہو وہ باری حضرت عائشہ کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ اللہ بات یہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس جواب کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس آیت میں کے سوا دوسریوں سے نکاح کرنے نکال کر اوروں کو لانے کی ممانعت ہے، نہ کہ طلاق دینے کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ والا واقعہ بھی ابو داؤد شریف میں مروی ہے۔ ابو یعلا جو حدیث کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کی بیٹی رو رہی ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میری بیٹی شاید تمہیں حضور نے طلاق دے دی ہے۔
اس لیے تم رو رہی ہو؟ سنو، اگر اللہ کے نبی نے رجوع کر لیا اور دوبارہ تمہیں اپنے عقد میں رکھ لیا اور دوبارہ اس کے بعد پھر یہ موقع پیش آیا کہ پھر طلاق دی آپ نے دوبارہ، تو یاد رکھنا میں مرتے دم تک تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ کون کہنے لگے؟ حضرت عمر اپنی پیاری بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ کرنے سے اور کسی کو نکال کر اس کے بدلے دوسرے کو لانے سے منع کیا ہے، مگر لونڈیاں حلال تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 11 بیویوں سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور بلکہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، لونڈیاں اگر اور بھی آتی ہیں، باندیاں، بے شک 5 10 15 20 جتنی آ جائیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ایک خبیث رواج یہ بھی تھا کہ لوگ آپس میں بیویوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ جاہلیت میں یہ رواج بھی تھا، لوگ بیویاں آپس میں چینج کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، اندازہ کریں، یہ تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو کبھی یہ اپنی بیوی اس کو دے دیتا اور اس سے بیوی لے لیتا کہ چلو آج 1-2 دنوں کے لیے بیویاں تبدیل کرتے ہیں۔ اسلام نے اس گندے طریقے سے مسلمانوں کو روکا۔ ان تبدل بہن، آپ بیویاں ان کے بدلے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عیینہ بن حصن فزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی جاہلیت کی عادت کے مطابق حضور سے اجازت لیے بغیر اٹھ کے چلے گئے حضور کی مجلس سے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھو ان سے جب جانے لگو اجازت لے کے جاؤ، یہ نہیں کہ جس کا دل کرے اٹھ کے چلا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس وقت صاحب، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری سے فرمایا تم بغیر اجازت کے کیوں گئے؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا واہ، میں نے تو آج تک قبیلہ مضر کے خاندان کے کسی شخص کی کوئی اجازت مانگی ہی نہیں، میں نے تو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ سے بھی میں نے اجازت نہیں مانگی، اس لیے اٹھ کے چلا گیا۔ پھر کہنے لگے یہ آپ کے پاس کون سی عورت بیٹھی ہوئی تھی؟ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو ایک عورت آپ کے پاس بیٹھی تھی، کون تھی؟ آپ نے فرمایا یہ عائشہ تھی۔ تو کہنے لگا آگے حضور ان کو چھوڑ دیں، حضور آپ ان کو چھوڑ دیں، میں ان کے بدلے آپ کو اپنی بیوی دیتا ہوں اور وہ خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ حضور آپ ان کو چھوڑ دیں، میں ان کے بدلے میں آپ کو اپنی بیوی دیتا ہوں، وہ خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا حرام کر دیا ہے۔ یعنی وہ جاہلیت اس اپنے دور کی بات کر رہے ہوں گے نا، کہ ان کے دور میں یہ چل رہا تھا، جاہلیت میں جیسا کہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ایسا کرنا حرام کر دیا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی اور عیینہ بن حصن چلے گئے تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کون تھا بندہ جو ایسی باتیں کر رہا؟ آپ نے فرمایا ایک احمق اور بے وقوف سردار تھا اپنی قوم کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک احمق اور بے وقوف سردار تھا اپنی قوم کا، تم نے اس کی باتیں سنی؟ اس قدر احمقانہ باتیں کرنے کے باوجود بھی یہ سردار ہے۔ تو جو ہے اسی طرح سے یعنی بعض جو بہت شریر ہوتے تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما بھی دیتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک بہت ہی کوئی جو ہے نا ذلیل اور کمینہ اور بڑا ہی جو ہے نا احمق قسم کا کوئی بندہ آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ اپنی قوم کا انتہائی خسیس آدمی آ رہا ہے۔ تو یہ جس کا ظلم اور فسق سب کو پتہ ہو تو اس کے بارے میں بات کرنے میں وہ غیبت نہیں کراتی۔ ہاں ویسے نعوذ باللہ کسی کی جو ہے نا اگر اس طرح کریں باتیں تو وہ پھر غلط ہے۔ یہاں
اس آیت مبارکہ کی تفسیر ختم ہو رہی ہے، اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر لمبی ہے، اس لیے انشاءاللہ بعد سبحانک اللہم و بحمدک